أتى المح يا أخي فجرا جديدا يا السحر أتى المح فتيا النور مشبوب السنابك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رمضان کے فضائل مسائل دونوں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. رمضان سے پہلے فضائل سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور مسائل سے بھی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر فضائل سے شروع کیا جائے اور اس کی تفصیل کی جائے تو اس کے لیے ہی وقت پورا نکل جائے گا، اور مسائل سے شروع کیا جائے تو فضائل نہیں آئے گا. تو اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ کچھ فضائل لے لیے جائیں اور کچھ مسائل لے لیے جائیں. ظاہر بات ہے کہ نہ مکمل، جسے مکمل چھوڑا نہیں جا سکتا تو کچھ لیا جا سکتا ہے. اس اعتبار سے ہم بعض احادیث لیتے ہیں اور بعض آیات. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رہنے ہی دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر صوم فرض کیا گیا. کون سا صوم فرض کیا گیا؟ صوم رمضان کا فرض کیا گیا. پہلے عاشورہ فرض تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا اور رمضان کو فرض کر دیا. تو رمضان فرض کیا گیا، اور اس سے پہلے کی امتوں پر بھی صوم کی عبادت فرض تھی، اور اللہ نے ایسا اس لیے کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ متقی بن جاؤ، تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے. اس سے فضیلت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ ہر حکم جسے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے ایمان والے بندوں کو پکار کے کہا ہو، اے میرے ایمان والے بندو ایسا کرو، تو ایک تو ہمیں پکارا ہے، اللہ کی پکار ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے خصوصی پکار، یہ اس کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے. اور دوسرے یہ کہ مقابلہ اللہ نے رکھا ہے. پچھلی امتوں پہ بھی فرض تھا، اس امت پہ بھی فرض ہے. اور جس چیز میں مالک مقابلے کے لیے آپ کو کہے، آپ کو مقابلے کا اہل سمجھا ہے، اور آپ مقابلے میں آگے جائیں گے کیونکہ خیر امت ہیں اور سب سے زیادہ بڑی اور خیر نبی اور سید الانبیاء کی امت ہیں، تو اس لیے آپ کو اس کا اہل سمجھا گیا. یہ فضیلت کی چیز ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو کسی بات کا حکم دیتا ہے تو وہ ان کی بھلائی سے خالی نہیں ہوتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جہاں سنو یا ایھا الذین آمنوا فرعھا سمعک، اپنا کان لگا دو، کیونکہ کسی نہ کسی بھلائی کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یا کسی برائی سے تمہیں روکا جا رہا ہے. اور اللہ سے زیادہ ہماری بھلائی برائی کو کوئی اور سمجھ سکتا ہے؟ اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا، اور وہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہماری بھلائی کہاں ہے اور ہماری برائی کہاں ہے. بہرحال اس میں اگر غور کریں ان آیتوں میں اور اس کے علاوہ دوسری آیات جو رمضان سے متعلق ہیں تو اس میں بہت سارے فضائل نکل کے آئیں گے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، ایک حدیث لیتے ہیں، فضائل میں بہت ساری حدیث ہے، ایک حدیث صرف لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مسائل کی طرف جائیں گے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یہ دو باتوں کو یاد رکھیں گے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں صوم رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جو آدمی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ایمان کے ساتھ، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اس بات پر ایمان کہ اللہ نے یہ صوم فرض کیا ہے، اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ اس کا جزا دینے والا ہے، اس بات پر ایمان کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اس بات پر ایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوم رکھنے والوں کے لیے جنت میں خاص دروازہ رکھا ہے، باب ریان. تو وہ ساری چیزوں پر ایمان جس پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، اس ایمان کے ساتھ صوم رکھنا ہے اور ثواب کی نیت سے رکھنا ہے. اس لیے نہیں کہ صوم رکھیں گے تو تندرست ہو جائیں گے، اس لیے نہیں کہ صوم رکھیں گے میری قوم رکھ رہی اس لیے میں بھی رکھوں گا، اس لیے نہیں کہ صوم رکھنے سے کچھ بچت ہو جائے گا،
اس لیے نہیں کہ فلاں اور فلاں اور فلاں بہت ساری حکمتیں، اس لیے نہیں کہ لوگوں کی ملامت سے بچ جائیں گے، نہیں، بلکہ ثواب کی نیت سے، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے جو شخص ان دو چیزوں کے ساتھ صوم رکھے گا، کیا فضیلت بتائی گئی؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بھی گناہ پہلے ہو چکے سب کی مغفرت کا، سب کی بخشش کا سامان ہے۔ مغفرت جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے معاف اور ایک ہوتا ہے مغفرت۔ معافی سے بڑا ہے مغفرت۔ معاف میں معاف کر دیا، سزا نہیں ہوگی، اور مغفرت میں سزا بھی نہیں ہوگی اور اس کو مٹا بھی دیا، چھپا بھی دیا، اللہ نے چھپا دیا بھی، اس کو مٹا دیا، مٹی ڈال دی۔ جیسے جو ہے دانہ، بیج کا دانہ ڈالتا ہے کسان اور اس کے اوپر مٹی ڈالتا ہے، دانہ چھپ جاتا ہے اور اس کے بعد دانہ وہ اپنے اس سے بہتر چیز نکالتا ہے۔ تو اسی طرح سے کبھی کبھی مغفرت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، کبھی کبھی اللہ ان برائیوں کو چھپا کر کے، معاف کر کے، پھر اس سے نیکیاں پیدا کرتا ہے اور ان کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے کہ گناہوں کی معافی ہو جائے اور وہ نیکیوں سے بدل جائیں۔ اب میرے بھائی، رمضان کا جب مہینہ آ رہا ہے تو رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے کہ رمضان سے ہم فائدہ اٹھائیں؟ ابھی جو حدیث فضیلت والی سنی گئی اسی سے مسئلہ لے لیتے ہیں۔ اس میں دو بڑی نیکیوں کا ذکر کیا گیا، دو بڑی نیکیوں کا ذکر کیا گیا، ایک صیام اور ایک قیام، صیام اور قیام، اور انہی دو کے مسائل سیکھنا چاہیے ہم کو، صیام اور قیام کے، اور بھی چیزیں مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اختصار کے ساتھ آخر میں لے لیں گے۔ تو سب سے بڑی نیکی جو رمضان میں مطلوب ہے مسلمانوں سے وہ صیام کی نیکی ہے، روزے کی نیکی ہے۔ صیام کی نیکی کیسے نیکی بنے گی؟ جب ہم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق رکھنا ہے تو دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز، صوم کے لیے نیت ضروری ہے، نیت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لے لیتے ہیں حدیث کا حوالہ تاکہ آپ کے سامنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ۔ یہ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی رات کے اندر ہی صوم کی نیت نہ کر لے، پختہ نیت نہ کر لے، تو اس کا صوم قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو نیت کرنی ہے، اور کب کرنی ہے؟ رات ہی میں کر لینا ہے، دن میں صوم رکھنا ہے اور نیت پہلے کرنا ہے۔ اور نیت کی وہ عام حدیث بھی آپ جانتے ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، نیت کی درستگی ضروری ہے۔ نیت کہتے کس کو ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ جب اسلامک سینٹر درس سننے کے لیے آئے، کوئی پوچھا کہ آپ یہاں کس نیت سے آئے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ درس سننے کی نیت سے، علم حاصل کرنے کی نیت سے، رمضان کے مسائل معلوم کرنے کی نیت سے، اس نیت سے آئے تھے۔ یہ نیت وہ تھا جو آپ کے دل میں ہے، دل میں جو چیز ہوتی ہے اسے نیت کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو نیت نہیں ہوتی، کہتے ہیں رمضان گرمی میں پڑ رہا ہے، سخت گرمی ہے، پتہ نہیں رہ پائیں گے کہ نہیں رہ پائیں گے، دیکھا جائے گا، رہ لیے تو رہ لیے۔ یہ ہے بدنیتی، ہے نا۔ اگر اس نیت کے ساتھ کوئی آدمی لفظ سے کہے بھی میں نیت کرتا ہوں تو اس نیت کا کیا اعتبار ہے، جبکہ آپ اصلاً دل میں نیت نہیں ہے کہ گرمی میں شاید نہیں ہو پائے گا، اس لیے سحری تو کھا لیں گے لیکن رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے پتہ نہیں، تو وہ نیت نہیں ہے۔ نیت ہے کہ اللہ نے فرض کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یہ ایمان کی، اسلام کی ایک بنیاد ہے، مجھے صوم رکھنا ہے، فرض ہے میرے اوپر، اس لیے مجھے اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ یہ دل میں پختہ نیت ہو تو اس کو کہیں گے کہ آپ کی نیت ہے، اور یہ نیت رات ہی میں ہونا چاہیے۔ ایک بار آپ نے چاند دیکھ کے یہ نیت کر لی، اور جب تک وہ نیت ٹوٹ نہ جائے وہ نیت آپ کے ساتھ رہتی ہے، وہ نیت آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ ہاں، اگر آپ بیمار پڑ گئے، بیچ میں نیت ٹوٹ گئی، بیماری کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا، مسافر ہو گئے اس کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا، یا اور کسی عذر کی بنا پر اگر آپ نے نیت کو توڑ دیا تو دوبارہ نیت کی تجدید کر لیں گے، اور پھر جب تک وہ نیت باقی ہے نئے سرے سے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کھانا ہی نیت ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔
سحری کھانا سنت ہے. اگر کوئی آدمی نیت کر لیا اور سو گیا اور سحری نہیں کھا سکا, اٹھا تو فجر کی اذان ہو چکی تھی, تو ظاہر بات ہے اس کا صوم ہو جائے گا. اگر سحری کھانا ہی نیت مانے تو جس کی سحری چھوٹ جائے گی وہ گویا صوم نہیں رکھ سکتا ہے. تو اس لیے یہ ماننا کہ سحری کھانا ہی نیت ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. نیت وہ ہے جو آپ کے دل میں ہے. خاص سے یہ چالو ہے وہ, یا چالو نہیں ہے, ٹھنڈا نہیں کر رہا ہے. آخر کا بھی اگر چالو ہو سکے تو چالو کر دیں, کیونکہ گرمی کا کچھ احساس ہے, اور یا تو سیٹنگ صحیح نہیں ہے یا کچھ مسئلہ. الحمدللہ. بہرحال ہم چلے گئے دوسری طرف. بات یہ چل رہی تھی کہ سیام کے مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہمیں جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ صوم کی نیت ہونا ضروری ہے. نیت کے بغیر صوم قابل قبول نہیں ہے. لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے کہنے کا نام نیت نہیں ہے. اگر کوئی زبان سے کہتا ہے میں نیت کرتا ہوں, چاہے وہ اردو میں کہے یا عربی میں کہے نویتو میں نیت کرتا ہوں, تو یہ بدعت ہے. اہل علم نے بہت صاف اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے, کیونکہ نہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی, نہ صحابہ نے ایک دوسرے کو اس کی تعلیم دی, اور نہ ہی چاروں مشہور اماموں نے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, کسی امام نے بھی نیت کے الفاظ نہیں سکھائے. نہ بہت بعد میں شاید کسی عالم نے سمجھا کہ لوگوں کو نیت کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوگا تو لاؤ ایسے سکھا دیا جائے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کام ہم اچھی نیت کے ساتھ کریں وہ کام بھی ٹھیک ہو, کوئی ضروری نہیں ہے. کیا جو لوگ بہت ساری بدعات کرتے ہیں سب کی نیت خرابی ہوتی ہے؟ نہیں, اس میں کتنے لوگ ہیں جو اچھی نیتوں سے کرتے ہیں, لیکن اچھی نیت کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ شریعت کے مطابق نہ ہو. تو شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے, اور شریعت کے مطابق یہ ہے کہ نیت دل سے کیا جائے, نیت زبان سے نہ کی جائے. ہر وہ دعا جس میں نویتو آئی ہے وہ کیا ہے؟ غیر ثابت دعا ہے. کوئی بھی دعا جس میں آپ نویتو پڑھ لیں فوراً جان جائیں کہ یہ دعا کسی نے بعد میں بنائی ہے, کیونکہ نویتو والی کوئی دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی. تو یہ پہلا مسئلہ ہے جو ہمیں رمضان میں جاننے کی ضرورت ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے. ویسے اگر کوئی آدمی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ گیا اور اسے صوم رمضان کی نیت نہیں تھی تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. نیت کے ساتھ جس نے ان چیزوں کو چھوڑا ہے وہ قابل قبول ہوگا. تو یہ ہو گئی پہلی چیز, صوم رمضان میں ضروری نیت کرنا ضروری ہے. دوسری چیز کیا ضروری ہے؟ دوسری چیز صوم توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ضروری ہے. جو بھی چیزیں صوم توڑ دیتی ہیں ان سے طلوع فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. کیا کیا چیزیں ہیں وہ جن سے صوم ٹوٹ جاتا ہے؟ کھانا ہے, پینا ہے. کھانا اور پینا چاہے یہ آپ کے لیے مفید ہو چاہے مضر ہو, فائدہ مند ہو چاہے نقصان دہ ہو. تمباکو فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ؟ نقصان دہ. تمباکو کھانا نقصان دہ, لیکن کسی نے تمباکو کھا لیا تب بھی صوم ٹوٹ جائے گا. مٹی کھا لیا تب بھی صوم ٹوٹ جائے گا. کھانے پینے سے صوم ٹوٹ جائے گا. پینا میں بعض چیزوں کو پینا کہتے ہیں, پتہ نہیں پینا کہا جائے گا. سگریٹ پینا ہے؟ پینا تو نہیں ہے وہ. پینا ہو تو بھی اس سے صوم ٹوٹ جائے گا, ہے نا. اس کا مطلب دھواں کھینچنا, کہیں کسی نے بخور سلگایا ہو خوشبو کے لیے اور کوئی جا کے اس بخور کو کھینچنے کی کوشش کرے تو بھی جو ہے اگر واقعی میں وہ اس سے کچھ فائدہ اٹھا رہا ہے اور کھانے پینے کے معنی میں آ جا رہا ہے تو خطرہ ہے کہ اس کا بھی صوم خطرے سے خالی نہیں ہے. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ وہ سگریٹ تو باقاعدہ پیا ہی جاتا ہے, یا اسی طرح سے کوئی بھی چیز پی جائے چاہے مفید ہو چاہے مضر ہو صوم ٹوٹ جائے گا, سوائے ایک وقت کھا پی لو اور صوم نہیں ٹوٹے گا. کون سی وقت ہے؟ جب آپ بھول کے کھا پی لیں. بھول کے کھا پی لیں تو صوم نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اکل او شرب ناسیا فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقا. جس آدمی نے بھول کر کے کھا پی لیا تو وہ اپنا صوم مکمل کرے, اللہ نے کھلایا پلایا ہے, اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا. بعض لوگ صوم کے معاملے میں کہتے ہیں چاہے مر جاؤں لیکن صوم مجھے توڑنا نہیں ہے, چاہے پیاس سے مر جاؤں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایسا کرنا چاہیے؟ قطعاً نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ وہ خودکشی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے صوم رکھنے سے بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیا کہ مت صوم رکھو,
کس کو معاف کیا اللہ نے؟ کہا اگر کوئی مسافر ہے معاف ہے، بعد میں قضا کر لے، کوئی بیمار ہے معاف ہے، بعد میں قضا کر لے، عورت جو حاملہ ہے اگر اس کے بچے کو خطرہ ہے بعد میں قضا کر لے، جو عورت دودھ پلا رہی ہے اگر خطرہ ہے بعد میں قضا کر لے، بوڑھا آدمی ہے، بوڑھی عورت ہے، معاف ہے، اس کے بدلے ایک آدمی کو کھلا دے کیونکہ دوبارہ اسے تندرست ہونے کی، ایسا بیمار ہے جس کے شفا کی امید نہیں ہے تو وہ آدمی کسی اور کو ایک دن کے بدلے ایک کو کھانا کھلا دے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ جان نہیں لینا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، اس لیے ہم کو صوم توڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ نے صوم رکھا، سحری کھائی یا بلا کھائے رکھ لیا، آپ نے صوم رکھ لیا، دوپہر ہوتے ہوتے یا عصر ہوتے ہوتے حالت خراب ہو جائے، آدمی کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، صوم توڑ دینا ضروری ہے، صوم توڑ دے اور بعد میں قضا کر لے۔ اب بعض ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ آپ کو صوم، آپ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے صوم توڑنا ضروری ہو جائے گا، جیسے کوئی آدمی ڈوب رہا ہے اور آپ اس کو نکال نہیں سکتے صوم توڑے بغیر، تو آپ صوم توڑیے، اس کی جان بچائیے۔ آگ لگی ہوئی ہے، بجھا نہیں سکتے آپ صوم توڑے بغیر، تو صوم توڑیے، آگ بجھائیے، ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح سے ایسے بھی حالات آ سکتے ہیں کہ جب آپ کو صوم توڑ دینا ہو۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ صوم توڑنے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور اس میں سے کھانا اور پینا، اس سے صوم ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو توڑنا بھی فرض ہو جاتا ہے، ایسے حالات آ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس تعلق سے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات میں کھاؤ پیو اور دن میں کھانا پینا بند رکھو یہاں تک کہ رات ہو جائے۔ ہم دین کے سارے احکام تدریجاً آئے ہیں، تدریجاً کا مطلب دھیرے دھیرے آئے ہیں، ایک بات نہیں۔ پہلے صوم میں یہ حکم تھا کہ جب شام ہو تو آپ سونے سے پہلے جو کھاؤ کھا سکتے ہو، جو پیو پی سکتے ہو، لیکن سو گئے تو اس کے بعد میں کھانا پینا منع ہو جاتا تھا۔ تو ایک صحابی تھے قیس ابن سرما، آواز نہیں پہنچ رہی آخر تک؟ آواز پہنچ رہی؟ قیس رضی اللہ عنہ، قیس ابن سرما انصاری رضی اللہ عنہ، وہ صحابی تھے، دن بھر محنت کا کام کرتے تھے، شام کو گھر پہ پہنچے، پوچھا بیوی سے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا گھر پہ تو کچھ نہیں ہے، میں ذرا محلے سے ڈھونڈ کے لاتی ہوں، اور انہوں نے ٹیک لگائی اور سو گئے۔ واپس جب وہ کھانا لے کے کچھ پہنچی تو دیکھا تو سو چکے ہیں، اور جب سو چکے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کے بعد جاگیں تو کھا نہیں سکتے کیونکہ پہلے یہی حکم تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہائے تم تو برباد ہوئے، اب کل تم محنت کرنے والے، محنت کش، اور ممکن ہے عمر دراز بھی رہے ہوں، تو انہوں نے کل ویسے ہی صوم رکھ لیا اور ان کی حالت خراب ہو گئی دوسرے دن۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات میں کھاؤ پیو یہاں تک کہ طلوع فجر صادق ہو جائے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کالا دھاگا سفید دھاگا فجر کا الگ الگ ہو جائے، اس وقت تک کھاؤ پیو۔ حتیٰ یتبین، اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ خوب واضح ہو جائے۔ اصل رات ہے، دن واضح ہونا اصل نہیں ہے، اس لیے اگر کسی نے اس وقت کھا لیا جب تک کہ اس کے لیے خوب واضح نہیں تھا تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ کے بارے میں یہ احادیث میں ہے کہ انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے تھے، ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا، اور جب تک یہ دونوں اچھی طرح مجھے الگ الگ نظر نہیں آ گیا تب تک میں کھاتا رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے مسکرائے اور آپ نے کہا ان وسادتک العریض، تمہارا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، کیونکہ یہ دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی جو آفاق میں بکھرتی ہے وہ تمہارے تکیے کے نیچے آ گئی۔ تو آپ ہنسے اور آپ نے بتایا کہ جو ہے یہ مقصود ہے، یہ مقصود نہیں ہے کہ تکیے کے نیچے دھاگا رکھ لیا جائے۔ تو بہرحال آپ نے ان کو دہرانے کا حکم نہیں دیا، تکیے کا دھاگا دیر سے نظر آئے گا، اس کا مطلب دیر تک وہ کھاتے پیتے رہے، لیکن آپ نے دہرانے کا حکم نہیں دیا کیونکہ اصل یہ ہے کہ رات باقی ہے۔ تو اگر شک و شبہ کی وجہ سے کسی نے تاخیر کچھ زیادہ ہی کر دی تو بھی اس شخص کو صوم دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جان بوجھ کر کے کہ وقت ہو چکا، فجر کی اذان سن لیا اور اس کے باوجود بھی کھاتا چلا جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو دہرانا ہوگا۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے ایک صوم توڑ دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ پورے زندگی بھر صوم رکھتا رہے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک وقت دوبارہ آتا نہیں، وقت آپ کا چلا گیا جو آپ کے اوپر فرض تھا، تو قضا اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی قضا ہے، توبہ بھی ہے ایسے آدمی پر اور اس دن کی قضا بھی اس آدمی پر لازم ہے۔ تو یہ رہی پہلی چیز
کھانا اور پینا جس سے ہمیں صوم کی حالت میں بچنا ہے. دوسری چیز ہے ہم بستری یا جماع، وہ عمل جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ منع ہے. چنانچہ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث بہت معروف ہے کہ ایک صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی اور اس کے بعد میں وہ پریشان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا ہلک تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بات کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا وقعت علی امرأتی فی نہار رمضان، رمضان کے دن میں صوم کی حالت میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر دیا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ایک غلام آزاد کر دو، ایک گردن آزاد کر دو. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اپنی یہی گردن ہے، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اور کوئی غلام نہیں ہے، اتنی مجھے طاقت نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ 2 مہینے صوم رکھو. تو انہوں نے کہا یہ بھی میرے لیے مشکل ہے، لگاتار 2 مہینے میں صوم نہیں رکھ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 60 غریبوں کو جاؤ کھانا کھلا دو. تو انہوں نے کہا اس کی بھی میرے پاس طاقت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھو. تھوڑی دیر کے بعد ایک جو ہے ٹوکرا بھر کر کے کسی نے کھجور لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا کہ اللہ کے نبی سے غریبوں میں تقسیم کر دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے جو شخص کہہ رہا تھا کہ میں جل گیا، میں تباہ ہو گیا، کہاں ہے؟ اس کو آپ نے بلایا اور اس کے بعد کہا کہ یہ لو ٹوکرا اور جا کے اس کو 60 غریبوں میں تقسیم کر دو. تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ جو غریب ہیں ان کے اوپر تقسیم کروں، کیونکہ مجھ سے زیادہ غریب مدینہ میں کوئی نہیں ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم اور تمہارے اہل و عیال کھا لو. اس سے بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے احکام، اسلام کے احکام طاقت کے مطابق ہیں. جس کے پاس طاقت نہیں اس کی ذمہ داری نہیں. اسی لیے فقہاء کرام نے ایک قاعدہ بنایا ہے لا واجبہ علی العاجز. عاجز جو شخص ہے اس کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں. آپ کھڑے ہونے سے عاجز ہیں صلاح میں، کھڑے ہونا آپ پہ فرض نہیں، آپ بیٹھ کے پڑھو. بیٹھنے سے عاجز ہیں، لیٹ کے پڑھو. تو اسی طرح سے جو چیز فرض ہے وہ قادر پر فرض ہے، عاجز پر فرض نہیں ہے. تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جس پر کفارہ بھی ہے، ہم بستری کا معاملہ. اسی طرح سے جان بوجھ کر کے جاگنے کی حالت میں، بیداری کی حالت میں منی نکال دینا، یہ بھی شہوت میں سے ہے اور شہوت سے بچنا بھی ضروری ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا اپنے نیک بندے کے بارے میں، جب صوم سفارش کرنے کے لیے آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو اور اپنی خواہشات کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے صوم میں. صوم تو میرے لیے تھا، میں اس کا بدلہ دوں گا. تو صوم میں خواہشات کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے اور اس خواہشات میں سے ہے منی نکالنا جانتے بوجھتے، چاہے کوئی تصویر دیکھ کر کے، ویڈیو دیکھ کر کے، یا کسی زندہ اور جو ہے عورت کو دیکھ کر کے، یا کسی بھی شہوت والی چیز پر نظر ڈال کر کے، یا کہیں سے رگڑ وغیرہ پیدا کر کے، کسی طرح سے بھی اگر کوئی شخص منی نکال دیتا ہے تو توبہ کرنا ضروری ہے، اس دن کی قضا کرنا ضروری ہے، اس کا صوم ٹوٹ جاتا ہے. اور اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. اور اس سے اس طرح بھی بچ سکتے ہیں کہ آدمی تنہائی نہ اختیار کرے. اکثر جو لوگ تنہا ہوتے ہیں، لوگوں سے میل جول کم ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں، گندی چیزیں بار بار دیکھتے اور سوچتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. صوم اور رمضان کا مہینہ ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ اس گندی عادت کو وہ چھوڑ دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اور خود اپنے مستقبل کو سوچ کر کے، جس میں سب سے بڑا مستقبل آخرت کا مستقبل ہے، اور دنیا کا جو چھوٹا سا مستقبل ہے اس کو بھی چھوڑ لیں کہ آگے جو ہے ان کو تندرست رہنا ہے. اور اس کے بعد ان کے اور ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر یہ جو غلط حرکت ہے ان کی تباہی کا باعث بنے گا. اس لیے اس سے ضروری ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ کھانا پینا، ہم بستری، اور جاگتے بوجھتے ہوئے منی نکالنا، یہ صوم توڑ دیتا ہے. چوتھی چیز جو کھانے پینے کے برابر ہو. کھانے پینے کے برابر کیا ہے؟ جیسے ایسے انجیکشن جس کی وجہ سے بھوک پیاس مٹ جاتی ہے، یا اسی طرح سے وہ کیا نام ہے گلوکوز وغیرہ کے انجیکشن. یا ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ بدن میں خون بنے. تو کسی نے ڈائریکٹ جا کے خون چڑھوا لیا تو کھانے پینے کے برابر بلکہ اس سے اور اعلیٰ ہے، تو اس سے بھی صوم ٹوٹ جائے گا، اور اس سے بچنا ضروری ہے. اسی طرح سے ایک علاج کا طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں حجامہ یا سینگی یا پوچھنا،
کہ زخم لگا کر کے خون کو کھینچ لیتے ہیں، کپی سے یا اور کسی چیز سے خون کھینچ لیتے ہیں، تو اس میں بھی مریض کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کمزوری کی خاطر اسے صوم توڑ دینا چاہیے اور اس کے بعد اس دن کی قضا کرنا چاہیے۔ رات میں کریں تو بہتر ہے تاکہ دن میں یہ مسئلہ ہی نہ رہے۔ اسی طرح سے عورت کے لیے خاص ہے، حیض اور نفاس کا خون اگر کسی عورت کو آ رہا ہے تو حیض اور نفاس کی حالت میں صوم رکھنا منع ہے اور صلاۃ پڑھنا بھی منع ہے۔ صلاۃ معاف ہے، صوم کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ تو یہ مسائل رہے جو ہے صیام کے۔ دو چیزیں حدیث میں آئی تھیں، ایک تھا جو آدمی صوم رکھے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو صوم کیسے کیسے رکھے، نیت لازم کرے اور صوم توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ سنن اور آداب میں سے کہ سحری کھائے، زبان، آنکھ، کان، ان ساری چیزوں کی حفاظت کرے، تلاوت، ذکر وغیرہ میں اپنے وقت کو استعمال کرے۔ دوسری چیز تھی اس حدیث کا حصہ کہ جو شخص قیام کرے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ قیام جب کہا جائے تو قیام اللیل عام طور پہ واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے، اور اس کو رمضان کے دنوں میں تراویح جسے کہا جاتا ہے، تراویح کہا جاتا ہے۔ تو جو قیام کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قیام اللیل عام دنوں میں اور عام طور پہ لوگوں کے لیے یہ نفل ہے، لیکن تراویح یہ سنت ہے، کیونکہ رمضان میں اس قیام کی خصوصی تاکید آئی اور خصوصی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ ہو ہمیشہ قیام فرمایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ پر فرض اور لازم تھا، لیکن امت کے لیے فرض اور لازم نہیں ہے۔ اس کے مسائل کیا ہیں؟ اس کے بھی مسائل ہمیں جاننا چاہیے۔ فضیلت آپ نے سن لی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پچھلے تمام گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے۔ فضیلت کے بعد اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آدمی قرآن پاک کی اچھی تلاوت کرے، سکون کے ساتھ رکوع کرے، سکون کے ساتھ سجدہ کرے، جیسے صلاۃ میں جو چیزیں لازم ہیں۔ یہ نہیں کہ نہایت تیزی کے ساتھ آدمی نہ رکوع کا خیال ہو نہ تلاوت درست ہو۔ تلاوت میں خاص طور پہ بہت جو ہے بعض جگہوں پر تو شبینہ پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں۔ شبینہ کے مطلب ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ کے ختم کر دو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ سکتا ہے، آپ نے کہا کوئی ہے جو ایک رات میں ایک تہائی پڑھے، ایک تہائی مطلب 10 پارے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی بڑا مشکل کام ہے۔ تو آپ نے کہا 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھو، پورا قرآن ہو گیا۔ قل ہو اللہ احد ایک تہائی۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ارے ایک بار کیا 10 بار پڑھ لو گے، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واقعی مشکل ہے، ان کی بات کو تسلیم کیا۔ اس کا مطلب جب 10 پارہ مشکل ہے تو پورا قرآن 30 پارہ کیسے نہیں مشکل ہے، کیسے نہیں مشکل ہے؟ یہ حدیث تو بہت معروف ہے، بلا شک و شبہ کہ سب کوئی جو ہے اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قل ہو اللہ احد کی فضیلت بتائی تو آپ نے پہلے کہا کہ کون ہے جو ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ لے گا؟ سب نے کہا نہیں پڑھ پائیں گے۔ آپ نے کہا قل ہو اللہ احد ایک تہائی کے برابر ہے۔ تو اس سے اب جو لوگ قرآن پاک پڑھیں اور پڑھیں صرف شعر کی طرح سے یا اور اپنی اور عام باتوں کی طرح سے، اللہ کے کلام کا جو احترام ہے، جو ترتیل ہونا چاہیے، جو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، جس طرح سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس طرح اگر نہ پڑھیں تو میرے بھائی اس طرح قرآن ختم کرنا مقصود نہیں ہے۔ تراویح میں قرآن ختم کرنا مقصود نہیں ہے، جو بھی ہو سکے، جو بھی میسر ہو وہ تلاوت کرو۔ اچھا، دوسرا مسئلہ آتا ہے رکعات کا۔ رکعتیں کتنی ہیں؟ رکعتوں کے بارے میں ہمارے یہاں بلا وجہ کا جھگڑا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں 11 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے غلطی پر ہیں، جو لوگ کہتے ہیں 20 سے کم نہیں، 23 سے کم نہیں پڑھ سکتے غلطی پر ہیں۔ دونوں فریق غلطی پر ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ 11 رکعت یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عام طور پہ آپ 11 پڑھتے تھے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی۔ بہت سارے بھائی سوچیں گے کہ نمبر مل جاتا تو بڑی آسانی ہو جاتی، ہمارے بہت سارے ساتھی جانتے ہیں، لیکن آج کل اگر غیر معتبر طریقے سے نمبر بھی ملے تو نہیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ جھوٹ اس قدر پھیل چکا ہے کہ ہم کو کوئی بھی چیز معتبر ذریعے ہی سے لینا چاہیے۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے الاسناد من الدین، سند یہ ہمارے دین کا حصہ ہے،
صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات جو ہے موجود ہے کہ سند دین کا حصہ ہے، اگر سند معلوم نہ ہو تو جس کے من میں جو آئے گا کہے گا۔ اسی طرح سے وہ پوچھتے تھے کہ یہ بیان کرنے والا کون ہے، اگر وہ اہل سنت میں سے ہوتا تو اس کی بات کو قبول کرتے، اور اگر وہ بدعت میں سے اہل بدعت میں سے ہوتا تو اس کی بات کو رد کر دیتے۔ اہل بدعت میں سے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی پر بھی بدعت کی تہمت لگ جائے یا بدعت کا الزام آ جائے، اگر اس کو لے لیا جائے تو پھر کسی کی حدیث نہیں قبول کی جائے گی، کسی نہ کسی پر کوئی نہ کوئی تہمت اور الزام آتا ہی آتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ بدعت میں شہرت رکھتے تھے اور اپنی بدعت کو صحیح ماننے کے لیے جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتے تھے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بدعت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ بہرحال حدیث یہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں نے بتایا کہ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، کبھی بھی 11 رکعتوں سے زیادہ آپ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے علم کے مطابق کہا، کیونکہ آپ کے گھر میں، آپ کی باری پر، آپ کے کمرے میں جب پڑھتے تھے 11 رکعتیں پڑھتے تھے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 11 سے زیادہ پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کبھی نہیں پڑھا ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے۔ یہ دیکھیں، میں وہ حدیث اس لیے نکال لوں، یہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہا علی 11 رکعہ، رمضان ہو، رمضان کے علاوہ ہو، کبھی بھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1147، 3569، صحیح مسلم میں 738، سنن ابی داؤد میں 1341، سنن ترمذی میں، نسائی میں، مالک میں، مسند احمد میں، بہت ساری جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے علم کے مطابق کہا، کیونکہ عام طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے تھے، تو جب عام طور پہ آپ پڑھتے تھے یہی افضل ہے، یہی سنت ہے، اسی میں لمبا قیام کر سکتے ہیں، اسی میں اچھی تلاوت کر سکتے ہیں، اسی میں اچھا رکوع کر سکتے ہیں، اسی میں اچھا سجدہ کر سکتے ہیں، تو یہی افضل اور سنت اور بہتر، اور اسی میں لوگوں کو بھی آسانی ہے، اور ظاہر بات ہے یہ دین آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسان دین دے کے بھیجا گیا ہوں، مشقت والا دین نہیں دے کے بھیجا گیا ہوں۔ تو بہت سارے اسباب کی بنا پر 11 رکعت ہی افضل ہے اور بہتر ہے، لیکن اس سے زیادہ جائز ہے۔ جائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ وہ حدیث لیتے ہیں ہم جس کے بیان کرنے والے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں میں نے رات گزاری، اور رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کیا، آپ نے قیام اللیل پڑھنا شروع کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر 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 وتر پڑھا۔ کتنا ہو گیا؟ 13 رکعت ہو گئی نا، 5 اور 1 6، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت، 6 مرتبہ، 6 دونا 12 رکعتیں ہو گئیں، اور اس کے بعد آپ نے وتر پڑھی، وہ 13 رکعت ہو گئی۔ اور اگر 3 وتر مان لیتے ہیں تو 12 3 15 رکعت ہو گئی، اور 5 وتر مان لیتے ہیں تو 12 5 17 رکعت ہو گئی۔ تو بہرحال آپ نے 11 سے زیادہ پڑھا۔ مہم یہ ہے، یہ حدیث بھی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں ہم لے کے آتے ہیں وہ حدیث کو۔ صحیح بخاری میں حدیث مختلف جگہوں پر ہے، حدیث نمبر 117، حدیث نمبر 138، حدیث نمبر 183، 697، آخر میں 4572 تک امام بخاری کئی جگہ لائے ہیں حدیث۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 256 اور 763، اور سنن ابی داؤد میں 610، 1356 اور بہت سارے نمبرات ہیں، سنن نسائی میں 442 اور بہت سارے نمبرات ہیں، سنن ابن ماجہ میں، موطا میں، مسند احمد میں، بہت ساری جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پڑھا؟ 11 سے زیادہ پڑھا، 11 سے زیادہ پڑھا، کم سے کم 13 یا اس سے زیادہ بھی معنی بن سکتا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سے زیادہ پڑھا ہے، اس لیے 11 سے زیادہ جائز ہے۔
جو لوگ اس کو ناجائز یا بدعت کہتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ 11 سنت اور افضل ہے بے شک، لیکن اس سے زیادہ جائز ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں اسی مسئلے پر شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ اسی پر تھا، اور بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے۔ اور اسی لیے سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ میں جو زیادہ پڑھا جاتا ہے، شروع کے 20 دنوں میں 23 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور آخری 10 راتوں میں 31 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ شروع رات میں 20 رکعت پڑھا کے چھوڑ دیتے ہیں، اور آخری رات میں 11 پڑھتے ہیں، 20 10 30 31 رکعت کل ہو جاتی ہے۔ یہ 31 رکعتیں اسی لیے پڑھی جاتی ہیں کیونکہ زیادہ جائز ہے۔ جو لوگ یہ فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں شروع رات میں تراویح ہے اور آخری رات میں قیام اللیل ہے، وہ فرق ان کے اپنے گھر کا ہے۔ ان سے پوچھو نا جو پڑھتے ہیں، کون پڑھتا ہے اس کو؟ سعودی عرب کے علماء پڑھتے ہیں، سعودی عرب کے مشائخ پڑھتے ہیں۔ سعودی عرب کے علماء مشائخ یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ تراویح ہے، یہ تہجد ہے، وہ کہتے ہیں پورا کا پورا قیام رمضان ہے۔ جو آدمی جو کام کرتا ہو اسی سے پوچھنا چاہیے، اور اسی کی بات معتبر ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی۔ جس کا سامان ہے اس سے پوچھو، جس کا مال ہے اس سے پوچھو، جو کر رہا ہے اس سے پوچھو۔ اگر کوئی غیر مسلم کہے کہ مسلمان چاند کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ ہر منارے پہ چاند لگائے رہتے ہیں، تو آپ کہو گے یار مسلمانوں سے جا کے پوچھ لو، تم کیوں تفسیر کر رہے ہو؟ مسلمان کیا کرتے ہیں، آپ تفسیر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ ان سے جا کے پوچھو نا، وہ چاند کیوں لگاتے ہیں؟ چاند لگاتے ہیں شاید حسن کی وجہ سے، شاید خوبصورتی کی وجہ سے، شاید تاریخ معلوم ہونے کی وجہ سے، شاید بہت سارے شاید لگ سکتے ہیں، لیکن عبادت تو نہیں کرتے، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ والے ہیں، اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ کوئی کہے کہ کعبہ میں جاتے ہیں مسلمان اور وہاں پتھر کی پوجا کرتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، تو کہے مسلمان سے پوچھو کیا کرتے ہیں، آپ کون ہوتے بتانے والے؟ تو عمل جو شخص کرے اس سے پوچھنا چاہیے، نہ کہ ہم کو اس کی تفسیر کرنے کا حق ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ جو 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے اور 11 رکعت قیام اللیل ہوتا ہے، وہ تفسیر کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔ سعودی علماء سے پوچھیں جو یہ کرتے ہیں، مشائخ سے پوچھیں جو یہ کرتے ہیں۔ یہاں کا فتویٰ یہ ہے، اور یہی شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ تراویح اور قیام اللیل کی رکعات متعین نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بخاری مسلم میں ہے، اس کو نکالنے جائیں گے تو ٹائم لگے گا، وہ ڈھونڈ لیں گے جو حدیث ڈھونڈنا جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی صلاح کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی صلاح 2 رکعت پڑھتے جاؤ، جب صبح کا خطرہ ہو 1 رکعت پڑھ لو، سب وتر ہو جائے گا۔ آپ نے 30 رکعت پڑھی، 1 ملا لو 31 ہو گیا، آپ نے 40 پڑھی، 1 ملا لو 41 ہو گیا۔ تو جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے تراویح کے مسئلے میں صحیح بات یہ ہے کہ رکعات متعین نہیں ہے، کم بھی کیا جا سکتا ہے، زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر میرے بھائیوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ تراویح فرض ہے کہ سنت؟ تراویح سنت ہے۔ مسلمانوں میں اتفاق فرض ہے کہ سنت؟ مسلمانوں کا اتفاق فرض ہے۔ مسلمانوں میں اختلاف حرام ہے کہ اس سے کم ہے کہ مکروہ ہے؟ حرام ہے۔ مسلمانوں کا اتفاق فرض ہے اور اختلاف حرام ہے، اور تراویح پڑھنا سنت ہے اور چھوڑنا مکروہ کہہ سکتے ہیں، آپ مکروہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک سنت کے لیے فرض کو چھوڑ دیا جائے، ایک مکروہ کے لیے حرام کا ارتکاب کیا جائے، کیا درست ہے؟ قطعاً درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ جھگڑا جو کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے مسجدیں بانٹی جا رہی ہیں اور اختلافات کیے جا رہے ہیں، بعض جگہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مقدمے ہو جاتے ہیں، غیر مسلم جو ہے ججوں کے پاس جا کے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں، مسلمان اپنا فیصلہ خود نہیں کر پاتے، یہ سب شرم کی بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قیام رمضان کی تعداد متعین نہیں ہے۔ اگر کوئی 2 رکعت پڑھ کے چلا جائے کوئی ملامت نہیں، کوئی 4 رکعت پڑھ لے، اللہ جس کو جتنی توفیق دے، کوئی زیادہ پڑھے کوئی کم پڑھے، کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ کسی امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو افضل یہ ہے کہ امام جتنا پڑھائے اتنا پڑھ لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صلی مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، جو آدمی امام کے ساتھ سلام پھیرنے تک پڑھ لے تو پوری رات قیام کرنے کا اسے ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں 31 پڑھنا چاہتا تھا اور آپ کے امام نے 11 ہی پہ ختم کر دیا، آپ بھی 11 پڑھ لو، آپ کو پوری رات ثواب پڑھنے کا ملے گا۔ آپ 11 ہی پڑھنے کو افضل اور بہتر سمجھتے تھے اور آپ کو وہ امام ملا جو 23 پڑھا رہا ہے یا 31 پڑھا رہا ہے، تو آپ اس کے پیچھے 31 پڑھ لو۔ آپ کے پاس اگر اللہ نے توفیق دی ہے، وقت دیا ہے اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ پڑھ لو اس کو۔ اور سنت ہے، کسی کو فرض تو نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے شروع کیا تو ختم کرو، یہ تو فرض کر دینا ہوا نا کہ آپ نے شروع کیا تو ختم کرو، نہیں، فرض تو ہے نہیں، اس لیے کسی پر فرض نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ تھا قیام اللیل کا۔ تو حدیث میں 2 باتیں تھیں، ایک صیام کا مسئلہ اور ایک قیام کا مسئلہ۔ اس کے علاوہ رمضان میں کون کون سے کام نیکیوں کے ہیں
آپ مختصر سے تیزی کے ساتھ سن لیتے ہیں کہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اسی میں نازل ہوا، جبریل علیہ السلام آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کرواتے تھے، تو یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن پڑھ کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں افطاری کروانا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے تو اس صوم رکھنے والے کا پورا ثواب ان کو مل جاتا ہے اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے رمضان کا مہینہ حج تو ہو نہیں سکتا، عمرہ کرنے کا مہینہ ہے، اور عمرے کا ثواب حج کے برابر ملے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، رمضان کے مہینے میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں عمرہ ضروری نہیں کہ آخری تاریخوں میں ہو، پہلی رمضان چاند نکل گیا رمضان کا، اس کے بعد جو عمرہ ہوگا وہ رمضان کا عمرہ مانا جائے گا شروع سے آخر تک، تو عمرہ کرنے کا موقع ہے اس میں نیکی کمانے کا۔ اسی طرح صدقہ و خیرات ہے، اگر کسی پر زکوٰۃ بعد میں بھی واجب ہو رہی ہے، کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوا شوال میں، رمضان میں، شوال یا ذی القعدہ یا محرم میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، آدمی مقدم کر سکتا ہے کہ ایڈوانس پیشگی ہی زکوٰۃ ادا کر دے، تو ادا کر سکتا ہے رمضان کے فضائل کو دیکھتے ہوئے۔ تو اس طرح سے رمضان میں یہ سارے کام کرنے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کا مہینہ آئے اور ہماری جہنم سے آزادی مل جائے، گناہوں کی بخشش ہو جائے، جنتیوں میں ہمارا نام لکھ جائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔